خواتین اسلام بہانے تلاش کرتی ہیں گھر سے باہر نکلنے کے لیے. انہیں محسوس نہیں ہوتا کہ اگر ایک عورت گھر سے باہر نکلے اس کی نحوست کیا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ ضرورت کے لیے بھی گھر سے باہر نکلنا ناجائز و حرام ہے. یہ حضرت سودا کا تقویٰ تھا کہ وہ نفلی حج و عمرہ کے لیے بھی گھر سے نہیں نکلی. ہم ضرورت کے لیے گھر سے نکل سکتے ہیں, خواتین گھر سے نکل سکتی ہیں, لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بلا ضرورت عورتیں جو کسی نہ کسی بہانے سے گھروں سے نکلتی ہیں, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ عورت جس طرح خوشبو شیشی میں رہتی ہے تو محفوظ رہتی ہے, ایسی عورت گھر میں رہتی ہے تو محفوظ رہتی ہے. اور جب عورت گھر کے باہر نکلتی ہے تو میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں شیشی سے نکلنے والی خوشبو جیسے بکھر جاتی ہے ویسے گھر سے باہر نکلنے والی عورتوں کی عزت بکھر جاتی ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, مشکات شریف کی حدیث ہے کہ جب عورت گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان عورت کو بہت خوبصورت بنا کر مردوں کے سامنے پیش کرتا ہے, اور وہ مردوں کے دلوں کے اندر وسوسے پیدا کرتا ہے کہ وہ عورتوں کو دیکھے, اور نہ دیکھنے والا مرد بھی عورت کی طرف متوجہ ہوتا ہے. تو اب ضرورت کے تحت نکلنے والی عورتوں کے لیے حکم دیا گیا کہ وہ جب نکلے تو حجاب کے ساتھ نکلے, بے حجاب نہ نکلے. لیکن آج کے حجاب کو بھی حجاب کی ضرورت ہے, اس لیے کہ حجاب بنا ہے حجبن سے, حجبن, اور حجبن سے یہ جو نکلا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی اپنی مراد تک نہ پہنچ سکے, اپنی مراد تک پہنچنے میں رکاوٹ پیدا کرنا, اس کو حجاب کہتے ہیں. یعنی اب کوئی مرد کسی عورت کو دیکھنا چاہے تو اس دیکھنے میں کوئی چیز رکاوٹ پیدا کر دے, اسی کو حجاب کہتے ہیں. اب جو چیز رکاوٹ پیدا کرے اس کو ہے, اور آج لوگ حجاب اس کو کہتے ہیں رکاوٹ پیدا کرنے کی بجائے وہ متوجہ کرے. اس لیے کہ آج کا حجاب نگوں سے بھرپور ہے, آج کا حجاب ایمبرائڈری سے بھرپور ہے, آج کا حجاب جو ہے وہ ڈائمنڈ لگے ہوئے ہیں, آج کا حجاب پھول اور پتیاں بنی ہوئی ہے, آج کا حجاب قیمتی کپڑے اس میں استعمال کیے جاتے ہیں. قیمتی کپڑوں کا حجاب جو بہت قیمتی ہو اور جس قیمتی کپڑا وہ جاذب النظر ہو اور وہ مردوں کو اپنی طرف دعوت نظارہ دے, ایسا حجاب نہیں ہو سکتا, بلکہ ایسا برقع حجاب نہیں ہو سکتا, ایسی چادر حجاب نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ حجاب کا مطلب یہ ہے, علامہ سید شریف جرجانی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حجاب کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اپنی مراد تک نہ پہنچ سکے اور اس مراد تک پہنچنے کے لیے کوئی چیز رکاوٹ بن جائے, اسی کو حجاب کہتے ہیں. اب بتاؤ یہ قیمتی کپڑوں کے برقع وہ مردوں کو تمہاری طرف متوجہ کرتے ہیں تو پھر اللہ اکبر یہ حجاب کیسے ہوئے, بلکہ اس کو تو مزید حجاب کی ضرورت ہے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو برقع اور حجاب ہونا چاہیے وہ قیمتی کپڑے کا اور جاذب النظر نہیں ہونا چاہیے, بلکہ وہ بھدے کپڑے کا ہونا چاہیے. ایسے بھدے کپڑے کا, وہ لکھتے ہیں کہ انصار کی عورتیں جب حجاب کی آیت نازل ہوئی تو وہ ایسے کپڑے پہن کر, کالے کپڑے چادر ڈال کر کے گھر سے نکلتی تھی, یوں لگتا تھا کہ ان کے سروں پہ کوے بیٹھے ہوئے ہیں. اس طریقے کا بھدا رنگ اس کا ہوتا تھا تاکہ لوگ ان کی طرف متوجہ نہ ہو. پھر برقع تنگ نہیں ہونا چاہیے, چست نہیں ہونا چاہیے, بہت ڈھیلا ڈھالا ہونا چاہیے. آج کے برقعوں کو اگر حجاب کے شرعی نقطۂ نظر سے دیکھا جائے تو آج کے برقعے حجاب کے شرعی نقطۂ نظر سے دیکھنے کی بنیاد پر حجاب کے معاملے کو پورا نہیں کرتے, اور معاذ اللہ یہ برقعے آج تو لوگوں کو دعوت نظارہ دیتے ہیں. اے خواتین اسلام, آج کے بعد جو برقعے پہنو وہ بھدے کپڑے, سستے کپڑے اور بہت ڈھیلے ڈھالے ہونا چاہیے. گزرنے والی کے متعلق پتہ بھی نہ چلے کہ یہ دبلی ہے یا اس کا جسم موٹا ہے, اور اللہ اکبر گزرنے والی کے متعلق پتہ نہ چلے یہ بوڑھی ہے یا
جوان ہے وہی حجاب ہوگا اور برقع پہننے کا ثواب انہی کو ملے گا، ورنہ یہ برقعے جو شو کے طور پہ پہنے جاتے ہیں، امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے آج سے 900 سال پہلے فتویٰ دیا تھا کہ ڈیزائن والے برقعے پہننا ناجائز ہے۔ آپ مجھے بتائیں آج سے 900 سال پہلے امبرائڈری کیسی ہوا کرتی ہوگی، ڈیزائن کیسی بنتی ہوگی؟ اتنی ترقی یافتہ تو ڈیزائن نہیں ہوتی ہوگی۔ آپ نے 900 سال پہلے ڈیزائن والے برقعے پہننا ناجائز ہے، تو آج ڈیزائن والے برقعے پہننا جائز کیسے ہو سکتے ہیں؟ اے خواتین اسلام، اپنی فکر کو تبدیل کرو، اپنی عزت کا تحفظ چاہتی ہو، اپنے وقار کا تحفظ چاہتی ہو، اپنی نسوانیت کو محفوظ رکھنا چاہتی ہو، تو پھر اسلامی نقطہ نظر کے مطابق حجاب کو اختیار کرو۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں عرض یہ کر رہا تھا کہ رابعہ بصری کی طبیعت میں کیسی غیرت تھی، کسی مرد نے دیکھ لیا، زمین پہ گر گئی، ہاتھ ٹوٹ گیا۔ ہاتھ ٹوٹنے کی تکلیف نہیں، کسی مرد کو دیکھنے کی تکلیف ہے کہ کسی مرد نے مجھے کیسے دیکھ لیا۔ اور سنو، ایک مرتبہ اللہ کے حبیب نے سوال کیا صحابہ سے، عورت کے لیے بہترین چیز کیا ہے؟ سب نے اپنے اپنے طور پہ جواب دیا۔ حضور کہتے اس سے بہتر جواب دو، اس سے بہتر جواب دو، اس سے بہتر جواب دو۔ مولا کائنات کو کوئی کام آیا، وہ مجلس سے اٹھے اور گھر گئے اور کہنے لگے فاطمہ آج حضور نے ایک سوال کر لیا اور کوئی حضور کی مراد کے مطابق جواب ہی نہیں دیتا، جو جواب دیا جاتا ہے حضور فرماتے اس سے بہتر جواب دو۔ کا سوال کہیں؟ مولا کائنات نے کہا کہ حضور نے پوچھا عورت کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ سیدہ فاطمہ نے مسکرا کے کہا عورت کے لیے سب سے بہترین چیز یہ ہے ایمان لانے کے بعد کہ اس کو کوئی مرد نہ دیکھے اور وہ کسی مرد کو نہ دیکھے۔ یہ بہترین چیز ہے ایک عورت کے لیے۔ مولا کائنات تشریف لائے، عرض کی یا رسول اللہ سوال دہرائیں۔ سرکار نے فرمایا عورت کے لیے بہترین چیز کیا ہے؟ مولا علی نے کہا یا رسول اللہ عورت کے لیے بہترین چیز یہ ہے کہ عورت کسی کو نہ دیکھے اور عورت کو کوئی مرد نہ دیکھے، عورت کسی مرد کا نہ دیکھے اور مرد کسی عورت کو نہ دیکھے۔ اللہ اکبر! یہ جواب سننے کے بعد میرے آقا نے مسکرا کے کہا علی یہ جواب تمہارا ہے یا کسی اور کا ہے؟ اللہ اکبر! مولا کائنات عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، یہ جواب فاطمہ نے دیا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں آپ اندازہ کریں ایک عورت کے لیے اسلام کیسا تحفظ فراہم کرتا ہے کہ عورت کسی مرد کو نہ دیکھے اور اس پر کسی مرد کی نظر نہ پڑے۔ ایمان لانے کے بعد بہترین عبادت عورت کے لیے یہ ہے۔ لیکن آج عورتیں اس سلسلے میں بالکل بے پرواہ ہیں۔ اگر محلے کے اندر نل آ جائے، پانی آ جائے، پانی بھرنے کے لیے خواتین اگر چلی جائیں تو ان کے لیے سب سے زیادہ قیمتی پانی ہوتا ہے، وہ اپنی حیا کی پرواہ نہیں کرتی۔ دوپٹہ کس طرف جا رہا ہے اس کو اس کا احساس نہیں ہوتا، اس کے کپڑوں کی پوزیشن کیا ہے اس کو اس کا احساس نہیں ہوتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں یاد رکھو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایک عورت سب سے زیادہ اللہ کے قریب کب ہوتی ہے؟ آقا فرماتے ہیں عورت یا تو جب سجدے میں ہوتی ہے اس وقت اللہ کے قریب ہوتی ہے، یا جب پردے میں ہوتی ہے اس وقت وہ اللہ کے قریب ہوتی ہے۔ سب سے زیادہ عورت کو اللہ کا قرب اس وقت ملتا ہے یا سجدے میں یا پردے میں، اور قرب کی دو چیزیں میرے آقا نے جو بتائی آج وہ دونوں چیزیں عورتوں کے اندر موجود نہیں ہے، نہ سجدہ ہے نہ پردہ ہے، اور انہی دونوں چیزوں کی وجہ سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ اسی لیے آج اللہ کے قرب سے محروم ہو گئی۔ رابعہ بصری جب گھر واپس لوٹی احساس تھا کہ مرد اب میری طرف دیکھنے لگے۔ اسی ٹوٹے ہوئے ہاتھ کو لے کر کے رابعہ کام میں مصروف ہے۔ رات کو مالک کے گھر سے الگ ایک جھوپڑے میں قیام کرتی ہے۔ راتوں کا معمول یہی تھا۔ ایک دن اس کا مالک، رابعہ کا مالک جس کا نام عتیق تھا، وہ آدھی رات کو اٹھا تو اس نے کیا دیکھا کہ رابعہ کے کمرے کا چراغ جل رہا ہے۔ اس کو احساس ہوا کہ کنیز ہو کر کے آدھی رات کے بعد یہ کمرے میں چراغ جلا کر کیا رہی ہیں۔ جیسے یہ دوڑا دوڑا کمرے کی طرف گیا تو کیا دیکھا کہ کوئی چراغ نہیں جل رہا تھا،
لیکن رابعہ کے کمرے کے اندر روشنی موجود تھی، اور رابعہ حالت سجدہ میں ایک مناجات کر رہی تھی، میرے اللہ میں تو 2 مالکوں کی نوکری کرتی ہوں، دن میں اس مالک مجازی کی نوکری کرتی ہوں اور رات کو مالک حقیقی کی نوکری کرتی ہوں، کاش اگر 2 کی بجائے 1 کی نوکری کرنے کا موقع ملتا تو رات و دن تیری ہی عبادت کرتی، اس کی طرف محنت کرنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ مناجات کر رہی ہے، رو رہی ہے، مجھے بخش دے، مجھے معاف کر دے کہ میں تیرے لیے رات کو وقت نکال پاتی ہوں، دن کو میں جی بھر کر کے تیری عبادت نہیں کر پاتی۔ جب رابعہ یہ مناجات کر رہی تھی، اس نے دیکھا کہ کوئی چراغ نہیں ہے، روشنی ہے، اور صرف روشنی نہیں بلکہ گھر میں روشنی، چھت پہ روشنی، اور چھت سے لے کر آسمان تک کے نور ہی نور ہے۔ یہ کیفیت دیکھ کر کے وہ سخت دل مالک متاثر ہوا، اور اس کے بعد وہ تو گھر چلا گیا۔ جب صبح ہوئی، صبح کو رابعہ آئی اور مالک سے کہتی ہے بتائیے آج کیا حکم ہے، کیا کام کرنا ہے؟ تو اس عتیق نام کے مالک نے کہا رابعہ مالک میں نہیں ہوں، آج سے مالکہ تو ہے، اور اب تو بتا میں نے کیا کرنا ہے؟ رات کی ساری کیفیت میں نے دیکھ لی ہے، بتا کرنا کیا ہے؟ رابعہ نے کہا کیا تم نے دیکھا؟ کہا تم کہہ رہی تھی نا کہ میں 2 مالکوں کی نوکری کرتی ہوں، ایک مجازی مالک کی دن میں، حقیقی مالک کی رات میں، اگر مجھے رات و دن تیری عبادت کا موقع ملے تو میں کتنی خوش نصیب رہوں گی، مجھے معاف کر دے، میں دن میں تیرے لیے وقت نہیں نکال پاتی اس لیے کہ مالک مجازی کی مجھے نوکری کرنی ہوتی ہے۔ رابعہ آج سے تم آزاد ہو، جہاں چاہو چلی جاؤ، اور اگر ہو سکے تو میرے گھر میں رہو تاکہ میں تمہاری برکتیں حاصل کروں۔ رابعہ نے کہا نہیں، اگر تم مجھے آزاد کرتے ہو تو میں یہاں سے چلی جانا چاہتی ہوں۔ رابعہ وہاں سے نکلی، اور رابعہ کا وہ دور تھا جو دور امام حسن بصری کا دور تھا، جو امام سفیان ثوری کا دور تھا، جو دور امام اعظم ابو حنیفہ کا دور تھا۔ معتبر مطابق رابعہ کا وہی دور ہے۔ اللہ اکبر، رابعہ بصری وہاں سے نکلی، اور نکلنے کے بعد عورت ہونے کے باوجود حصول علم کے لیے رابعہ نے کوفہ کا سفر، بصرہ سے کوفہ کا سفر کیا، اور جب کوفہ پہنچی تو اتنا علم حاصل کیا، قرآن مقدس حفظ کیا، علم فقہ حاصل کیا، عظیم علم حدیث حاصل کیا۔ جب بھی رابعہ کا تذکرہ ہوتا ہے تو خواتین یہ تصور کرتی ہے کہ رابعہ کسی گھریلو عورت کا نام ہوگا، رابعہ کسی گھر میں کام کاج کرنے والی عورت کا نام ہوگا۔ نہیں نہیں، رابعہ نے جس وقت غلامی اور کنیزی سے آزادی پائی تو آپ نے کوفہ جا کر باضابطہ طور پہ علم حاصل کیا، اور اتنا علم حاصل کیا کہ امام سفیان ثوری جیسے بزرگ رابعہ کے پاس آ کر کے مسائل دریافت کرتے تھے، امام حسن بصری جیسے لوگ رابعہ کے پاس آ کر کے لاجواب ہو جاتے تھے۔ حضرت علامہ فرید الدین عطار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، فرید الدین عطار کہتے ہیں جب امام حسن بصری کی محفل سجتی، وہ حسن بصری جس کے لیے مولائے کائنات نے فرمایا اگر بصرہ کے اندر کسی کو واعظ و خطاب کرنے کا حق ہے تو حسن بصری کو ہے، حسن بصری کے علاوہ کسی کو بصرہ میں خطاب کرنے کا حق حاصل نہیں۔ وہ حسن بصری جب محفل سج جاتی تو آپ چپ رہتے اور دروازے کی طرف تکتے رہتے۔ ایک دن کسی نے کہا کس کا انتظار ہے؟ حسن بصری کہتے ہیں رابعہ کا، رابعہ کا انتظار ہے۔ محفل سے اٹھ کر کسی نے کہا جب تک وہ بڑھیا نہیں آتی آپ اس وقت تک وعظ شروع نہیں کرتے، کیوں آپ ایسا کرتے ہیں؟ تو امام حسن بصری فرماتے وجہ یہ ہے کہ چوٹیوں کو میں ہاتھیوں کی غذا کیسے دے سکتا ہوں؟ جو بات رابعہ کے معیار کی ہے وہ میں تمہارے درمیان کیسے کہہ سکتا ہوں؟ یہ رابعہ بصری ہے۔ رابعہ کی شان کیا ہے؟ ایک مرتبہ امام حسن بصری آپ سے ملنے کے لیے گئے تو دیکھا کہ دروازے پر ایک شخص مالدار روتے ہوئے کھڑا ہے۔ آپ نے فرمایا کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا مائی رابعہ کے پاس آیا تھا اور نذرانہ دینا چاہتا تھا اس بڑھیا کو، لیکن اس نے یہ کہہ کے انکار کر دیا جا میں نذرانہ قبول نہیں کرتی، آپ اگر سفارش کر دیں تو یہ میری نظر قبول کر لیں۔ امام حسن بصری نے کہا رابعہ یہ اتنی محبت سے لایا ہے، لے لو قبول کر لو۔ رابعہ نے کہا
اللہ جو دے گا وہ حلال دے گا یا حرام؟ امام حسن بصری نے کہا اللہ جو دے گا وہ حلال ہی دے گا. تو کہا کہ جب یقین ہے کہ اللہ جو دے گا حلال دے گا تو میں اللہ سے دنیا طلب نہیں کرتی جبکہ وہ حلال ذریعے سے دے گا. تو اس میں تو حلال ہے یا حرام ہے شک ہے. جو شک نہیں جس میں میں وہ اللہ سے نہیں مانگتی، یہ مشکوک قبول کر کے قیامت کے دن جواب کون دے گا؟ اس کو کہو یہ مشکوک نذرانہ لے جائے، اس لیے کہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں میرے اندر جواب دینے کی طاقت نہیں ہے مشکوک چیز لے کر کے. اے خواتین اسلام، رابعہ بصری کی فکر تو دیکھو، فرماتی ہے کہ مشکوک چیز لے کر رب کی بارگاہ میں جواب کون دے گا؟ آج تو عورتوں کو حلال و حرام کی تمیز نہیں، شوہر پر پریشر کرتی ہیں. بازو والی نے زیور خرید کر کے لائی ہے، آپ کیا دلاتے ہیں ہمیں؟ اس نے تو میک اپ کا سامان خرید کے لائی ہے، آپ کیا دلاتے ہیں ہمیں؟ اس کے یہاں تو ہر شادی میں نئے جوڑے بنتے ہیں، آپ کیا دلاتے ہیں ہمیں؟ شوہر تنگ آتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے میری آمدنی اتنی نہیں. تو عورتیں یہاں تک کہتی ہے چوری کرو، ڈاکہ ڈالو، کچھ بھی کرو، ہماری مانگ پوری کرو، ہمیں لا کر کے دو. ہمیں سماج میں لوگوں کے سامنے جینا ہے، منہ دکھانا ہے. اے خواتین اسلام، ذرا رابعہ بصری کی فکر تو دیکھو. حضرت رابعہ بصری کی فکر یہ تھی کہ مشکوک نظر قبول کر کے قیامت کے دن جواب کون دے گا. اور یہاں حلال و حرام میں کوئی تمیز نہیں، بلکہ آج کل تو عورتیں اتنی بے باک ہو چکی. ہندوستان کے اندر ایک مہم چلی ہے پورے ملک کے اندر کہ باضابطہ طور پر کچھ لوگ عورتوں کی ایک ٹیم بناتے ہیں اور عورتوں کی ٹیم بنا کر کے باضابطہ طور پر ان عورتوں کو وہ سود پر قرضہ دیتے ہیں. اور اس میٹنگ کے اندر غیر مسلم مرد ہوتے ہیں، مسلم مرد تو ہوتے بھی نہیں ہیں. ایک مخصوص تنظیم سے ان کا تعلق ہے اور پھر وہ عورتوں کو قرضہ دیتے ہیں. عورتیں اس میٹنگ میں شریک ہوتی ہے، ایک ممبر دوسری کو بناتی، دوسری تیسری کو بناتی، تیسری چوتھی کو بناتی ہے. اس طرح عورتوں کا گروپ وہ کہاں کہاں لے جا کر ان سے میٹنگیں کرتے ہیں. وہ لیتی ہے 10 روپے قرضہ اور بھرنا 20 روپے پڑتا ہے. عورتیں کیوں قرض لے رہی ہے؟ کہا کہ وہ فلانی سہیلی کی شادی ہے، اس شادی میں شرکت کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے. وہ فلاں رشتہ دار میں شادی ہے، وہاں شادی میں شرکت کے لیے خرچ اخراجات نہیں ہے، پیسوں کی ضرورت ہے. اے خواتین اسلام، قناعت پسندی اپنے اندر پیدا کرو، اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں مولا کائنات سے کسی نے پوچھا سب سے بڑا مالدار کون ہے؟ ارشاد فرماتے ہیں جو اپنے پاس ہے اس پر قناعت اختیار کر اور جو دوسروں کے پاس ہے اس سے بے نیاز ہو جا.